محترم فروخ لاکھانی صاحب کراچی، السلام علیکم۔ یاد فرمانے کا شکریہ۔ سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا اہل سنت اور اہل حدیث میں کیا فرق؟ دیکھیے، اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ شافعی، حنفی، مالکی، یہ سب حضرات اہل سنت ہیں۔ ہم جو ہیں وہ کسی نہ کسی امام کی پیروی کرتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے حنبلی امام احمد ابن حنبل کی پیروی کرتے ہیں۔ امام مالک کے ماننے والے امام مالک کی پیروی کرتے ہیں، جو مالکی کہلاتے ہیں۔ شافعی حضرات امام شافعی کی پیروی کرتے ہیں، شافعی کہلاتے ہیں۔ ہم حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے۔ اہل حدیث جو ہیں وہ آزاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس حدیث کو سمجھ کر ہم خود ہی اس پر عمل کر لیں گے، ہمیں کسی امام کے سمجھانے کی یا ان کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ اہل حدیث کہلا۔ اور حقیقت میں اہل حدیث نہیں بلکہ اہل عوام، جو حدیث ان کے نفس کے مطابق ہو، جس میں آسانی ہو، سہولت ہو، تو یہ ہوا کے بندے بن گئے اور وہ حدیث پر وہ عمل کرنے لگتے ہیں جس میں سہولتیں ہوں۔ بالکل اس کی مثال اردو میں ایسی ہے کہ کوئی آدمی کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو وہ عقل مند یہ چاہتا ہے کہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوا لی جائے۔ ایک شخص آن کر کے کہتا ہے کہ میاں عجیب آدمی ہو کہ 100 یا 200 یا 500 روپے ڈاکٹر کو فیس دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ساری دوائیں دکان پر موجود ہیں اور ہر دوا پر اس کے اجزاء ترکیبی بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کہ وہ دوا کس معاملے میں استعمال ہوتی ہے وہ بھی لکھا ہوا، لہذا میڈیکل اسٹور سے دوا لے کر اور استعمال کرنی چاہیے۔ تو مجھے بتائیے آپ کہ جو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے دوا لے دانش مند وہ ہے، یا جو ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور سے دوا لے وہ ہے؟ تو یہ اہل حدیث جو ہیں ڈائریکٹ میڈیکل اسٹور سے دوا لے رہے ہیں، اور حنفی جو ہیں وہ کسی طبیب اور حکیم سے مشورہ کر کے اور اس کے بعد دوا لیتے ہیں۔ ہم ہر شرعی مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فتوی کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور یہ اس لیے نہیں کہ ایسا کرنا جو ہے جناب ضروری ہے۔ واقعی کوئی امام اعظم ابو حنیفہ جیسا علم رکھتا ہو اس کو امام اعظم کی تقلید کی ضرورت نہیں، لیکن ہم اور آپ کیا امام اعظم جیسا علم رکھتے ہیں؟ جب نہیں رکھتے تو جو سب سے بڑا عالم ہوگا قرآن و سنت میں وہ دیکھ کر جو رائے قائم کرے گا، وہ عام آدمی ویسی رائے قائم نہیں کر سکتا، اس لیے ہم امام اعظم کے مقلد اور اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔